سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج عقرب، سٹار اسکارپیو۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہمیشہ میں دو باتیں اہم بتاتا ہوں کہ آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے اینڈ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ اس کے بعد جو میں ہاروسکوپ بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے، جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات جو ہیں وہ علیحدہ ہوں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ تو ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، وہ بندہ جو ہے بزنس مین کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ تو آپ لوگوں کے لیے مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا، برا ثابت نہیں ہوگا، نقصان ہونے کے زیادہ چانسز نہیں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ اس دفعہ کاروبار میں کامیاب رہیں گے۔ اس کے بعد جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہے، کوئی خاص مہینہ نہیں ہے، نہ بہت زیادہ ترقی ملنے کے چانس ہیں، نہ نقصان ہونے کے چانس ہیں، تو اس لیے یہ بھی ایک نارمل مہینہ آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے، نوکری کی تلاش کریں، انشاءاللہ تعالی اس مہینہ آپ کو نوکری ملنے کے چانس کافی زیادہ ہیں۔ نیا کاروبار کرنے والوں کے معاملات کے اندر کچھ رکاوٹیں اور بندشیں آ سکتی ہیں، مگر اینڈ میں جو ہے آپ کے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، تو اس کو برا نہیں کہا جا سکتا، اس کو بھی اچھا ہی کہا جا سکتا ہے۔ رشتوں کے معاملات کے اندر جن کے رشتے نہیں ہو رہے ان کے لیے مہینہ کافی مناسب ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہینے لڑکوں کے خاندان کے اندر اور خاندان کے باہر، اور لڑکیوں کے خاندان کے اندر زیادہ اور خاندان کے باہر کم رشتہ ہونے کے چانس ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات اس معاملے میں کرم کرے گی آپ کے اوپر۔ بات کرتے ہیں جو بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے مہینہ کافی اچھا ہے۔ اس مہینے آپ کوئی پوزیشن حاصل کر سکتے ہیں اپنے کلاس کے اندر، اگر کوئی پیپر ہے اس کے اندر انشاءاللہ تعالی اچھے آپ نتیجے جو ہیں آپ کے آ سکتے ہیں۔ نظر بد سے بچ کر رہیں بس، اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے کافی اچھا ہے، آپ کو کوشش کرنی چاہیے، رب العزت کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ تعالی، آپ کے معاملات کے اندر رکاوٹ زیادہ نہیں آئے گی۔ جو بچیاں بے اولاد ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے کافی اچھا ہے، آپ کو چاہیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم ضرور کرے گی۔ گھریلو معاملات آپ کے جو ہیں وہ اس مہینے تھوڑے سے ہل ڈل جائیں گے، آپ کے گھر کے اندر فضول کسی تیسرے بندے کی وجہ سے لڑائی پڑ سکتی ہے، تو اس چیز سے آپ اگر عقل مندی سے اس کو سنبھالیں تو انشاءاللہ تعالی وہ چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ رشتہ داروں کی وجہ سے اور مہمانوں کی آمد کی وجہ سے اخراجات بڑھ سکتے ہیں آپ کے، مگر پھر بھی اللہ کی ذات اس کا کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے وہ اخراجات پورے کر دیں گی، مگر صرف آپ کے گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کی پرابلم اس مہینے ہو سکتی ہے۔ بیماریوں کے معاملات کچھ بچوں میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے پریشان تو نہیں ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ یہ کوئی زیادہ بڑی پرابلم نہیں ہے۔ میاں بیوی کی لڑائی تو ویسے بھی ہو ہی ہوا جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ وہ چھوٹی رہے اور جلدی ختم ہو جائے تو زیادہ بہتر رہتی ہے، اور بچوں کے معاملات کبھی آگے پیچھے ہو ہی جاتے ہیں، تو اس مہینے آپ کو بیماری کے معاملات تھوڑے بہت ہو سکتے ہیں، باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی انشاءاللہ۔ تینوں اب بات مہینوں کو کرتے ہیں ملا آپ کے کر جو صدقے سب سے کی اور بہترین پڑھائی آپ کی۔ کا صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے فجر کی نماز کے بعد اول آخر درود ابراہیمی پڑھنا ہے آپ نے 11 بار، یا کہارو 306 بار، یا علیمو 150 بار، یہ مرد حضرات کے لیے۔ اب میری ماؤں بہنوں کے لیے یا رزاقو 308 بار، یا وہابو 270 بار، یہ آپ کی پڑھائی تھی۔ صدقہ آپ کا 5 چھٹانک مرغی کا گوشت آپ نے لینا ہے، فارمی مرغی کا، بغیر ہڈی کے، بون لیس ہونا چاہیے۔ یہ آپ نے اپنے سر سے 7 بار وار لینا ہے، اور کسی ایسی جگہ جہاں پرندے ہوں، ویرانہ وغیرہ، وہاں پر آپ نے پھینکنا ہے۔ اگر آپ کو ویرانہ نہ ملے تو قبرستان سب سے بہترین جگہ ہوتی ہے، وہاں پر بہت زیادہ پرندے ہوتے ہیں، وہاں آپ پھینک سکتے ہیں۔ قبرستان ہو سکتا ہے، ویرانہ ہو سکتا ہے، اور اگر آپ کی چھت پر بھی
اگر پرندے آتے ہیں بہت زیادہ تو آپ چھت پر پھینک سکتے ہیں، مگر چھت پر اکثر یہ ہوتا ہے اگر جادو ٹونے کی پرابلم ہو تو چھت سے صدقہ نہیں کھایا جا سکتا، تو وہ آپ کا صدقہ بھی ضائع ہوگا، ساری پڑھائی آپ کی ضائع ہوگی، تو بہتر ہے چھت پر نہ دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے۔ اور اگر آپ میری یہ ویڈیو پہلے دن گزرنے کے بعد سن رہے ہیں، یعنی کہ 1 2 3 4 تاریخ کے بعد، تو پھر آپ نے یہی صدقہ منگل والے دن دینا ہے، ٹھیک ہے؟ 5 6 ٹانک مرغی کا گوشت لینا ہے، بون لیس، اپنے سر سے 7 بار وار کر کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جہاں پرندے ہوں۔ ویرانے میں آپ پھینک سکتے ہیں، چلتے ہوئے پانی میں آپ پھینک سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلتے ہوئے پانی میں اگر آپ نے پھینکنا ہے تو پھر اس کا قیمہ کروا لینا ہے، بالکل چھوٹی بوٹی، اور اگر آپ نے ویسے بھی کروانا ہے تو درمیانی بوٹی ہونی چاہیے، نہ بہت بڑی نہ بہت چھوٹی، جتنی پرندے کے منہ میں آسانی سے آ جائے، جتنے زیادہ کھائیں گے اتنا بہتر ہوگا۔ تو یہ آپ کا صدقہ تھا اور پڑھائی تھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔